علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب تشریف فرما ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ظلم کی مذمت قرآن و حدیث کی روشنی میں کن الفاظ میں آئی ہے؟ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ظالمین کے لیے یہی فرمایا کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے کئی ان علاقوں کا اور ان بستیوں کا ذکر کیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کے عتاب اور عذاب کا وہ مستحق بنی وہ بستیاں، وہ بستیوں کے رہنے والے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ظلم کیا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. فرمایا کہ ظالم کا دوست بننا تو بہت دور کی بات ہے، ظالم کی طرف جھکاؤ بھی نہ پیدا کرنا. مَن مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَقَدْ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فقد خرج من الاسلام. مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی ظالم کے ساتھ چلا، اس کو تقویت دی اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ تعاون کیا، فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام سے نکل گیا. یہ تو اس کا ظاہری متن ہے. ہم یہ کہیں گے وہ اسلام کے نور سے نکل گیا، برکت سے نکل گیا، اس کی توجیہ کریں گے، لیکن متن یہی ہے کہ مسلمان اور اسلام تو ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے. اور تم جو ہے وہ ظالموں کی طرف جا رہے ہو اور ان کے تعاون کر رہے ہو، تو فرمایا جھکنا بھی نہیں ہے، ان کے معاون بھی نہیں بننا ہے، ان کی مجلسوں کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے. کسی بھی اعتبار سے تمہارا ظالمین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان ظالموں کی بستی والوں کو سمجھاؤ اگر وہ سمجھ جائیں، ورنہ اس بستی کو بھی تم چھوڑ دو اور وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ. یہاں تک حکم ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المظلوم اتق الظلم. فرمایا کہ ظلم سے بچو. الظلم والظلمات یوم القیامہ. فرمایا کہ یہ جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن کئی ظلمات اور اندھیروں کی صورت کے اندر آئے گا. اتقو. دوسرے مقام پر فرمایا اتق المظلوم اتق دعوت المظلوم. فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا اتنی زیادہ صورت والی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچ کے رہو. فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ حِجَابٌ. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دوسری حدیث کے اندر آیا فَإِنَّهَا تَصَعُدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارَةٌ. فرمایا وہ آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہے. تو فرمایا کہ زندگی کے اندر کبھی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، زندگی کے اندر کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا. یہ قبر کے ظلمات بنیں گے، میدان محشر کے ظلمات بنیں گے. جیسے مصعب نے وضاحت فرمائی کہ انسان اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کی ایک شبرن، ایک بالش کے برابر بھی کوئی زمین ہتھیا لیتا ہے ظلمن، فرمایا کہ 7 زمینیں اس کے گلے کا توق بنائی جائے گی. اور فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو جو ہے پوچھا جائے گا کہ تم نے، آج تو کہتے ہیں نا کہ یار تھوڑی دیوار آگے کر لو، یار کون پوچھنے والا ہے، تھوڑا آگے کر لو، پڑوسی کو کیا پتہ چلے گا. تو فرمایا کہ ایک بالش برابر بھی اگر آپ کسی کا حق مار کے یہاں بیٹھ جاتے ہیں دنیا کے اندر، کیا بنے گا اس سے؟ اچھا یہ ہماری ذہنی طور پر ہے کہ یار تھوڑا آگے کر لیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا اس سے کیا پتہ نہیں حاصل ہو جائے گا. تو فرمایا کہ یہ نہ کرو کسی کی زمین کے اعتبار سے، کسی کی عزت ہو اس کے اعتبار سے. رب تعالیٰ نے فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی. فرمایا اے میرے بندو یا عبادی، میں نے اپنے اوپر، رب تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ظلم کو حرام فرمایا ہے. فرمایا میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ فلا تظالموا، آپس میں بھی ظلم نہ کرو. تو رب تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خود اپنے اوپر لازم کیا اس نے کبھی بھی وما یرید الظالمین، رب تبارک و تعالیٰ کسی سے ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا ہے. تمہارا رب کبھی بھی کوئی ذرہ برابر کسی پہ ظلم نہیں فرماتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ بندے بھی آپس میں ظلم نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. فرمایا وہ بستیاں، وہ حکومتیں جو ظلم کے ساتھ ہوتی ہیں، فرمایا وہ کبھی بھی قائم نہیں رہتی ہیں، بلکہ وہ تباہ و برباد، وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور وہ حکومتیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے.